السلام علیکم۔ الحمدللہ میں اہل حدیث ہوں۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے اور میرے حلق سے چند حدیث مبارکہ ہیں۔ حدیث کی رٹ لگاتا ہوں، لیکن چند احادیث ہیں جو میرے حلق سے نیچے اترتی ہیں بغیر پانی کے۔ باقی جو ہے وہ صرف دوسروں کو آئینہ دکھانے کے لیے اور دوسروں کو پڑھ کر سنانے کے لیے ہیں۔ وہ کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہیں، عمل کے لیے نہیں ہیں، کیونکہ اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ رفع الیدین کی احادیث، سورۃ فاتحہ کی احادیث، اس پہ میرا زور نہیں لگتا، بس جسٹ پڑھنا ہی ہے۔ کیا ہے آمین بالجہر اور ٹخنے سے ٹخنا ملانا۔ میں سنتوں کی تنقید نہیں کر رہا، میں اپنے اوپر تنقید کر رہا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کیا قرآن پاک کا حکم نہیں میرے لیے اور آپ کے لیے کہ دین میں پورے داخل ہوں؟ پرفیکٹ 100% تو نہیں ہو سکتے، تھوڑا ہر اسلام کے ارکان سے کوشش تو کرنی ہے۔ دنیا والے جو ہیں 100 میں سے 33 مارکس اگر آ جائیں تو وہ پاس کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک تو پھر بھی رؤوف الرحیم ہیں، رؤوف ہیں، کریم ہیں، غفور الرحیم ہیں۔ تو اللہ نے 100% جو ہے وہ نہیں مانگا، کوشش مانگی ہے، جد و جہد مانگی ہے۔ تو اسی لیے میں تو دوسروں کو پڑھ کے حدیثیں سناتا ہوں، لیکن میرے حلق سے نیچے وہ حدیثیں صلہ رحمی والی، پڑوسی کے حقوق، گھر کے حقوق، اس پہ کون عمل کرے گا؟ تو پھر یہی ہے، قرآن پاک کا حکم ہے، جیسے کہ اسلام کا بھی حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ اس قاری پر خدا کی لعنتیں ہیں جو پڑھتا تو ہے اس پر عمل نہیں کرتا۔ پھر بے عینی اسی طرح مجھ پر بھی ایسے ہی اللہ معاف فرمائے لعنتیں ہیں کہ میٹھا حق، نعوذ باللہ تعالی، نعوذ باللہ من ذالک، میٹھا حق کڑوا تھوت ہو، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، کہ اسلام کے ارکان جو ہیں صرف جماعت میں وقت لگانا ہے؟ کیا صرف مسواک کرنا ہے؟ کیا صرف نماز پڑھنا ہے؟ کیا صرف روزہ رکھنا ہے؟ یہ ان کے لیے ہے جو چند ارکان پر صرف قبضہ جمائے بیٹھے ہیں، باقی کو چھٹی۔ تو اللہ پاک مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک تکبر سے بچائے، اناد سے بچائے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھا ہپ تے کڑوا تھوت ہو۔ باقی احادیث جو ہیں جس پر عمل کرنا آسان ہے، وہ تو بغیر پانی کے میرے حلق سے ایسے جاتی ہیں جیسے تیز گام گاڑی، تو وہ تھوہر کے درخت کی طرح اٹک جاتی ہیں، جیسے جہنم میں تھوہر کا درخت جو ہے وہ پلایا جائے گا جہنمیوں کو، اللہ محفوظ فرمائے سب کو۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اٹک جاتی ہیں احادیث اور آیات مبارکہ، جس پر ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہے، وہ نفس کو ہم نے راضی کرنا ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک حقیقی معنوں میں اہل سنت بنائے اور حقیقی معنوں میں اہل حدیث، اہل سنت بنائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائی، یہ صرف میں نے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کڑوی باتیں کی ہیں، کسی کا نام نہیں لیا۔ اگر آپ آگ بگولا ہوتے ہیں تو اپنا محاسبہ کریں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا۔ جب انسان میں جو وہ خامیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ
یہ مجھے کہہ رہا ہے۔ تو قاسم علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو پھر برا کام کرتا ہے یا پھر خلاف شرع کام کرتا ہے، تو جب حدیث سنائی جائے تو وہ کہتا ہے یہ مجھے سنا رہا ہے، اس کو کیسے پتہ کہ میرے حالات ایسے ہیں۔ تو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔